بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے، جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں عورتیں یا بچے نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی نسل نہیں چلتی تھی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ جبکہ دوسری مخلوق ناری یعنی آگ سے پیدا کیے گئے جنات تھے۔ جبکہ جنات کے ہاں عورتیں ہوتی اور ان کی نسل خوب چلتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے آسمانی لشکر تھے۔ اسی ناری مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دہکتی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ جب جنات کو زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا تو انہی جنات کی نسل میں سے ایک جن، جس کا نام چلیپا تھا، بہت ہی بہادر اور قداور جن تھا۔ اس کی شکل ببر شیر جیسی تھی۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کی شکل بھیڑیے کی طرح تھی۔ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل کے اندر ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات پائی جاتی تھیں، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ بہت ہی جلد یہ جنات سرکش اور نافرمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنات کو مار دو۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد جو جن قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں عزازیل یعنی شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ جب اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی بہترین تربیت کی جائے۔ حکم الہی کے بعد عزازیل کی بہترین تربیت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جاہ و جلال سے آشنا کرایا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے و آداب سکھائے گئے۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ اس کی پلکیں ہر لمحہ عبادت اور ریاضت سے بوجھل اور ہونٹ ذکر الہی سے لرزتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ عزازیل اپنی عبادت میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ ایک دن عزازیل ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ یا اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ جس پر بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ میرے مقربین خاص میں سے ہے اور یہ میرے حکم کی عدولی کرے گا، جس پر میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ اس پر عزازیل نے عرض کیا کہ اے معبود برحق، میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ تو جلد اسے دیکھ لے گا۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بشمول عزازیل کو حکم دیا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ البتہ شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی دریافت کرنے پر ندامت و شرمندگی اور معذرت کی بجائے تکبر اور سرکشی اختیار کی، اور وہ مغرور ہو گیا۔ اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے افضل قرار دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، میں کیسے مٹی کے بنے پیکر کو سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا تو اس نے کہا کہ اے رب، مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس پر ابلیس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں لوگوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اس طرح عزازیل کو عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اس طرح ابلیس کا غرور اور تکبر اس کی 50,000 سال کی عبادتوں پر غالب آ گیا اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔